بے شمار کفر انسانوں سے ایسے ہوئے اور ہوتے ہیں جنہیں پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ میں کفر کر بیٹھا، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور معافی ہو جاتی. یہ ہوتا رہتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ تو کافر بھی توبہ کر لیں تو آئے دن توبہ کر کے مسلمان نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں. اور جس دن توبہ کر کے کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو کفر بھی مٹ جاتا ہے توبہ سے، راستہ موجود ہے. تو باری تعالیٰ تو یہاں بھی ایسی بات ہے؟ فرمایا نہیں، خبردار، ابھی بھی تمہیں میرے مصطفیٰ کے ادب کے مرتبے کی سمجھ نہیں آئی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا. یہ بات کیوں فرمائی؟ یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ شعور بھی نہیں ہوگا. لکھنے والے تیزی سے لکھ کے گزر جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کہنے والے کہہ کر گزر جاتے ہیں. نہیں، مگر یہاں بھی رک کر ذرا رک کر سوچ لو. کیوں فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی؟ اس بات کا ریلیونس اور اہمیت کیا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا بھئی، پتہ چلنے اور نہ چلنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرق یہ ہے کہ اگر پتہ اعمال ضبط ہو گئے وانتم تشعرون، اور تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ آ گئی کہ میرے اعمال ضبط ہو گئے، تو پھر تو آپ سوئیں گے بھی نہیں. آپ تو اسی وقت رو پڑیں گے، گریں گے، سجدے کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گی، وہ عمل چھوڑ دیں گے، اللہ سے توبہ کر کے معافی لے کے پھر راہ راست پہ چل پڑیں گے. اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اعمال تو ساری زندگی کے برباد ہو گئے. جس کو یہ پتہ چل جائے وہ مسلمان آرام سے سوئے گا، ایک رات بھی نکالے گا نہیں. وہ تو گڑ گڑائے گا، روئے گا، چیخے گا، مار مرے گا، توبہ کر لے گا، اور جب توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا. جب توبہ کر لے گا اللہ اس کا وطیرہ ہے، معاف کر دے گا. مگر فرمایا ایک وہ کفر ہے جو معاف کر دیتا ہوں، اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ یہ کفر کر بیٹھا ہوں. ہائے ہائے، اسے خبر ہونے دیتا ہوں، اسے شعور ہونے دیتا ہوں، اسے پتہ چلنے دیتا ہوں، تاکہ اسے پتہ چلے، یہ معافی مانگے، توبہ کرے، اور میں معاف کر دوں. یہ ایک سلسلہ ہے. اور جس کے بارے میں طے کر لوں کہ اس بدبخت کو معاف ہی نہیں کرنا، اس بدبخت کو معاف ہی نہیں کرنا. ارے میرا انکار کر لیتا، میری بارگاہ میں نازیبا بات کر دیتا، مجھ سے معافی مانگتا، معاف کر دیتا. یہ بدبخت میرے محبوب کو گستاخ ہوا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، میرے محبوب کے برابر بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کا ہمسر بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کی شان معاذ اللہ گھٹانے کا سوچنا چاہتا ہے. اس کی جرت. اور ایسوں کو بھی معاف کر دوں توبہ کے بعد. ہائے ہائے ہائے، یہ بات اگلی سننے والی. گستاخی کی میرے مصطفیٰ کی. یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے. یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، 3 دن گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. بعد ازاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں. یہ تاریخی بات ہے. مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے، جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے. تو 3 دن مقدمہ چلا تھا گستاخ رسول کی سزا، اور میں پیش ہوا تھا اس میں، اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس سے کم تر نہیں. 2 دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا. یہ پتہ نہیں شاید جمعہ، جو بھی چھٹی کا دن، غالباً جمعہ ہی تھا، جمعہ آ گیا اور چھٹی تھی. میں نے اس دن دہلی جانا تھا، دلی. عدالت نے کہا کہ آپ قادری صاحب ایک دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، دلی پروگرام ہے میرے. عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ہم نہیں کریں گے، کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے. چونکہ جانا تھا، دلائل مکمل ہوئے. بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے، میرا موقف تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں.
تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں، اور اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام لیوا تھے، اپنے اہل سنت تھے، غیر کی بات نہیں کر رہا، پیش ہو گئے۔ چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں، وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول، یہ ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے۔ جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے، باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے، انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر، انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارا کر لی تو شرم ہے، کو حد ہوتی، بغض تو ان کے خلاف ہے، عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو، اور اس میں آج ایمان بھی جلا کے بھسم کر لیا، وہ فتوے بھی بھول گئے، حسام الحرمین بھی بھول گئے، اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئی اس کے لیے۔ وہ نقطہ بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا، مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے نہ معافی ہو، اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا، کہ میں لٹ گیا۔ اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، اتنی مسجدیں بنائیں، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نیکی کی، اتنی تبلیغ کی، اتنے جہادوں میں شریک ہوا، عمر بھر خوش ہے، گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے ہیں۔ اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں، تو لٹ گیا، مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں، چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں، خوشی میں ہے۔ جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں، اور توبہ نہیں تو معافی نہیں۔ یہ یکلخ پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، ما کنت تقول فی اتخاذ الرجل محمد، فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت